دوستو آپ میں سے کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں گے کہ جو اسلام کے اتہاس میں صلاح الدین ایوبی جیسے انسان کی اہمیت کو بخوبی جانتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر لوگوں کی تعداد ایسی ہوگی کہ جو اس مہان شخص سے بھی واقف نہیں ہوں گے۔ اور اس کی سب سے مین وجہ یہی ہے کہ آج ہماری نئی جنریشنز نے اپنا ہیرو آئرن مین، سپر مین اور بیٹ مین جیسے بڑے بڑے فرضی کریکٹرز کو بنا رکھا ہے، جن کا اصل میں اس دنیا میں کوئی وجود بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ اپنی تاریخ کے ان بڑے کریکٹرز کو بھول گئے ہیں کہ جن کی بدولت مسلمانوں نے آج اس دنیا میں اپنے وجود کو باقی رکھا ہوا ہے۔ دوستو، فلسطین کے یروشلم میں موجود مسجد اقصیٰ، جسے ہم بیت المقدس کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ دنیا کی اکلوتی ایسی جگہ ہے کہ جس جگہ پر 3 دھرموں کے ماننے والے لوگ اپنا اپنا حق جتاتے ہیں۔ یعنی مسجد اقصیٰ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو عیسائی دھرم میں بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، وہیں دوسری طرف یہودی بھی اسے اپنی اہمیت دیتے ہیں، اور تیسری طرف اسلام کے ماننے والے لوگ بھی بہت زیادہ اسے اپنا سمجھتے ہیں، اور بیت المقدس کو اسلام کا دل مانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت المقدس اسلام کا قبلہ اول ہے، یعنی کعبے سے پہلے اسی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بیت المقدس کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یعنی اسلام میں کعبے کے بعد اگر سب سے بڑا مرتبہ کسی عمارت کا سمجھا جاتا ہے تو وہ بیت المقدس ہی ہے۔ بیت المقدس سے 3 مذہبوں کی عقیدت کے جڑے ہونے کی وجہ سے ہی ہمیشہ سے ہی مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان اس پر اپنا حق جتانے کے لیے جنگیں ہوتی آئی ہیں، اور یہ کبھی یہودیوں کے ہاتھ میں رہا، کبھی عیسائیوں کے، تو کبھی مسلمانوں کے بھی ہاتھ میں آیا، لیکن افسوس آج یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے تقریباً نکل چکا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ہی بہادر یودھا کے بارے میں کہ جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اور اس شخص کو دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جتنی عزت کی نگاہوں سے مسلمان دیکھتے ہیں، اتنی ہی عزت کی نگاہوں سے غیر مذہب یعنی خاص طور سے عیسائی کے لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ حالانکہ ہم سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے ہی فتح کیا تھا، یعنی عیسائیوں سے چھینا تھا۔ اس کے باوجود بھی آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو عیسائی بھی بڑے ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں پر بات کریں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے بس میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کیجیے تاکہ اسی طرح کی ہسٹوریکل اور نالجبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش 1138 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا۔ آپ کی سلطنت کو ایوبی سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کی سپہ سالاری میں آپ کی فوج نے بہت سارے علاقوں کو فتح کیا، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اسلام میں اس لیے بھی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ یہ وہ مجاہد تھے کہ جنہوں نے اسلام میں کعبے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دی جانے والی عمارت یعنی بیت المقدس کو ظالم عیسائیوں کے ہاتھ سے چھین کر فتح کر لیا تھا، اور اس پر مسلمانوں کی حکومت قائم کر دی تھی۔ عیسائیوں نے مسلمانوں سے جب بیت المقدس کو چھینا اور بیت المقدس پر فتح حاصل کی تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی حدیں پار کر دی۔ بیت المقدس کی کہانی شروع ہوتی ہے کافی لمبے وقت پہلے سے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 3 صدیوں سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہی اس کی باغ ڈور رہی، لیکن پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے مسلمان کمزور پڑنے لگے۔ مسلمان چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بڑھ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کی مسلم سلطنت جو کہ سلجوق سلطنت تھی وہ کمزور پڑ گئی، اور دھیرے دھیرے فلسطین، سیریا جیسے علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور آخرکار 1099 میں عیسائیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس کو بھی چھین لیا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جب بیت المقدس نکل گیا اور وہاں پر عیسائی ظالموں کی حکومت ہو گئی تو پوری اسلامی دنیا میں ماتم کی لہر چھا گئی، کیونکہ یقیناً بیت المقدس کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو بیت المقدس اسلام کا ایک دل ہے، لہٰذا اسی وجہ سے ہر بندہ پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا۔ عیسائیوں نے فلسطین میں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا، چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھوں، عورتوں، کسی کو بھی نہیں بخشا۔
یہاں تک کہ حالت ایسی ہو گئی کہ فلسطین کے پوری زمین پر مسلمانوں کا خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد کئی مسلم حکمرانوں نے لگاتار بیت المقدس کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن ہزاروں شہادتوں کے باوجود بھی ہر حکمران ناکام رہا اور بیت المقدس پر مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہو پائی۔ آخرکار ہمیشہ کی طرح وقت نے پھر سے انگڑائی لی اور پیدائش ہوتی ہے ایک ایسے شخص کی جس کا نام تھا نور الدین زنگی۔ نور الدین زنگی نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، اور ان کے پاس ایک ایسا ممبر بھی موجود تھا جو انہوں نے یہ خواہش کر کے ہی بنوایا تھا کہ جب میں بیت المقدس کو فتح کروں گا تو اس مسجد میں اس ممبر کو نصب کروں گا، لیکن افسوس خدا تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نور الدین زنگی کی فوج میں ایک عام سپاہی تھا جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ دھیرے دھیرے صلاح الدین ایوبی نے اپنی ہوشیاری اور بہادری کے دم پر نور الدین زنگی کی فوج میں اعلیٰ سے اعلیٰ منصب حاصل کرنا شروع کر دیے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ صلاح الدین ایوبی مصر کے گورنر بنا دیے گئے۔ جب نور الدین زنگی کی وفات ہوئی تو کوئی بھی ایسا قابل شخص موجود نہیں تھا کہ جو ان کی جگہ پر تخت پر بیٹھ سکے، لہٰذا تمام لوگوں نے متفق ہو کر نور الدین زنگی کی پوری سلطنت صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں سونپ دی، اور لہٰذا صلاح الدین ایوبی کو بھی وہ موقع ملا جن کی اس کو ہمیشہ سے تمنا تھی، یعنی بیت المقدس کو فتح کرنے کا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کے تخت پر بیٹھتے ہی اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا تھا، اور وہ مقصد تھا بیت المقدس کو فتح کرنا۔ ان کے دماغ میں ہمیشہ یہی چیز چلتی رہتی تھی کہ کس طرح ہم اپنے آباء و اجداد کی اس چیز کو واپس لیں جو ہم سے چھین لی گئی ہے۔ اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو تخت پر بٹھایا گیا ان کی عمر صرف 21 سے 22 سال تھی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی قابلیت موجود تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی مصر کے تخت پر بٹھائے گئے تو اس وقت مصر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ مسلمان چھوٹے چھوٹے گروپ میں بٹ چکے تھے، زناکاری اور شراب پینا بہت زیادہ عام ہو چکا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے بڑے بڑے چیلنجز تھے۔ انہیں جہاں ایک طرف بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اپنے مشن کو آگے بڑھانا تھا، تو وہیں دوسری طرف شراب اور زنا جیسے بری بری چیزوں سے بھی اپنی سلطنت کو چھٹکارا دلانا تھا۔ مصر کے حالات اس وقت ایسے ہو چکے تھے کہ ایک مسلمان اور غدار کو پہچاننا بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ وہاں پر جہاں ایک طرف عیسائی مسلمانوں کے لباس میں گھس چکے تھے تو وہیں دوسری طرف عیسائیوں نے مسلمانوں میں ہی خرید و فروخت کر کے اپنے ایجنٹ لگا رکھے تھے۔ پتہ ہی نہیں چل پاتا تھا کہ کون اپنا ہے اور کون بیگانہ۔ اس دور کی عیسائی حکومت میں خوبصورت لڑکیاں اور شراب بہت زیادہ کارگر مانی جاتی تھی، یعنی ان لوگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ جب بھی کسی ایسے انسان کو دیکھتے تھے کہ جسے دیکھ کر انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ دشمن ہماری ٹکر کا دشمن ہے یا ہم سے کہیں زیادہ مضبوط دشمن ہے، تو وہ اس کے خلاف شراب یا لڑکیوں کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اور افسوس ان کی اس ناپاک سازش میں بہت سے مسلم حکمران پھنس بھی جایا کرتے تھے۔ دوستو، جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے اس ارادے کی خبر بھی مسلم غداروں کے ذریعے سے مصر سے فلسطین پہنچ گئی۔ لہٰذا بیت المقدس کی جب عیسائی حکومت کو یہ پتہ چلا کہ صلاح الدین ایوبی نامی ایک مضبوط سپہ سالار پھر سے ان کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، تو ان لوگوں نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھی وہی چال چلی جو وہ ہمیشہ سے چلتے آ رہے تھے، یعنی شراب اور لڑکیوں کا استعمال کرنا۔ مصر کی مسلمانوں کی حکومت کی فوج میں ہی ایک کمانڈر تھا جس کا نام تھا نازی۔ یہ دیکھنے میں تو بظاہر مسلمان تھا لیکن اندرونی طور پر پکا عیسائیوں کا ایجنٹ تھا۔ بیت المقدس کے عیسائیوں نے اس ایجنٹ کے ذریعے سے کئی بار یہ کوشش کی کہ صلاح الدین ایوبی کو شراب پلائی جائے، لہٰذا نازی نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو شراب پلائے۔ کئی جگہ محفل میں اس نے پیشکش کی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے اس کی اس چال کو اپنے سامنے ذرہ برابر بھی ٹکنے نہ دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے کبھی بھی شراب کو پینا تو دور ہاتھ تک نہیں لگایا، لہٰذا نازی کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ صلاح الدین ایوبی اس شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا تو پھر اس نے ناکام ہو کر اپنا دوسرا والا فارمولہ اپنایا، اور وہ دوسرا والا فارمولہ تھا لڑکی کا فارمولہ۔ لہٰذا اس نے ایک رات ایک بہت زیادہ خوبصورت لڑکی کو
اپنے کام کے لیے راضی کر لیا۔ اس خوبصورت لڑکی کو راضی کرنے کے بعد وہ نازی جنرل جو عیسائیوں کا ایجنٹ تھا وہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس گیا اور اس نے سلطان سے کہا کہ سلطان، ایک لڑکی آئی ہے جو بہت دور سے سفر طے کر کے آئی ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے اور وہ بہت پریشان ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اگر ایسی بات ہے تو بالکل اس لڑکی کو جلد از جلد اندر بلا لیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ نازی کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے۔ نازی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ وہ لڑکی اس بات کی بھی ضد کر رہی ہے کہ وہ آپ سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ آپ سمجھ چکے تھے کہ یہ نازی جو اندرونی طور پر عیسائیوں کا ایجنٹ ہے یہ آپ کو کس جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنے خیمے میں جا رہا ہوں اور اسے اس خیمے میں بھیج دیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اجازت ملنے کے بعد اس غدار کمانڈر نے اس لڑکی کو یہ مشورہ دیا کہ تمہیں جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ غلط حرکتیں کرنا ہیں اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے، اور ساتھ ہی اس سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اگر تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک گلاس بھی شراب پینے کے لیے راضی کر لے گی تو تجھے وہ سب کچھ دیا جائے گا جو تیری مرضی ہوگی۔ لہٰذا اس ارادے کے ساتھ وہ لڑکی سلطان صلاح الدین ایوبی کی خیمے کی طرف روانہ ہوئی، لیکن جیسے ہی وہ لڑکی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں داخل ہوئی تو فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے کندھوں سے چادر اتار کر اس لڑکی کو وہ چادر دے دی اور اس سے یہ کہا کہ اس چادر سے اپنے بدن کو ڈھک لو۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی اپنے اوپر بہت شرمندہ ہوئی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑے ہی محبت کے ساتھ اس لڑکی سے یہ سوال پوچھا کہ اے لڑکی، تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ یہ سن کر وہ لڑکی خاموش ہو گئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ اس کے ماں باپ کون ہیں، کیونکہ اس وقت عیسائی حکومت کے لوگ یتیم بچوں کو قیدی بنا لیا کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی خوبصورت لڑکیاں ہوا کرتی تھیں ان کی بچپن سے ہی اسی کام کے لیے پرورش کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ لڑکی سسک سسک کر رونے لگی اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہنے لگی کہ ان لوگوں نے مجھے آپ کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور آپ نے اس لڑکی سے فرمایا جاؤ اور اپنے سرداروں سے کہنا کہ تم نے مجھے جو کام سونپا تھا میں نے وہ کام کر دیا ہے۔ اس لڑکی نے جا کر اپنے سرداروں سے یہی کہا اور اس لڑکی کی یہ بات سن کر تمام عیسائی لوگ خوش ہو گئے۔ انہیں یہ لگا کہ شاید وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ اگلی صبح ہوتے ہی نازی کمانڈر یعنی جو عیسائیوں کا آدمی تھا اور مسلمانوں کی فوج میں رہا کرتا تھا اس نے یہ غدر مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو ہمارا سلطان تو ایک شرابی ہے، ہمارا سلطان تو ایک زناکار ہے۔ تمام لوگ اس سے بڑی حیرت میں پڑ گئے اور لوگوں کے درمیان پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پورے محل میں ان کے بارے میں یہی باتیں گردش کر رہی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً فرمایا کہ تم لوگ مجھ پر اتنی بڑی بڑی تہمت لگا رہے ہو، کم سے کم ایک بار اس لڑکی سے تو پوچھو جس کے بارے میں نازی کمانڈر دعویٰ کر رہا ہے۔ لہٰذا اس لڑکی کو بلایا گیا۔ اس لڑکی نے تمام لوگوں کے سامنے یہ جواب دیا کہ قسم ہے مجھے اس خدا کی جس کو میں مانتی ہوں، میں نے اپنی زندگی میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے زیادہ شریف اور نیک شخص نہیں دیکھا ہے، کیونکہ رات بھر میں ان کے خیمے میں رہی، اس کے باوجود بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے کوئی غلط کام کرنا تو دور میری طرف غلط نگاہ سے بھی نہیں دیکھا۔ لہٰذا جب لڑکی نے یہ جواب دیا تو تمام لوگوں کے سامنے اس نازی کمانڈر کی کرکری ہو گئی اور اس کا منہ کالا ہو گیا۔ عیسائیوں کی جب یہ لڑکی اور شراب دونوں سازشیں ناکام ہو گئیں تو اس کے بعد بھی انہوں نے مسلسل سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشیں جاری رکھیں، لیکن وہ ہر سازش میں ناکام ہوئے جاتے تھے۔ لہٰذا اب ان لوگوں کو ڈر ستانے لگا تھا کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی سے کیسے نپٹا جائے، ورنہ ایک دن وہ آئے گا کہ یہ بیت المقدس کو ہمارے ہاتھوں سے چھین لے گا۔ آخرکار جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کی تمام مصیبتوں سے چھٹکارا پا لیا اور مصر میں اپنی سلطنت کو بہت زیادہ مضبوط کر دیا تو پھر انہوں نے بیت المقدس کے راستے پر روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے مصر سے نکل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کی فوج کے لوگوں میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور ان لوگوں کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، بیت المقدس کی فتح۔ اور پھر حطین کے میدان میں عیسائی اور مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ بہت خطرناک جنگ شروع ہوئی۔
جس میں مسلمانوں کی فوج نے عیسائیوں کی فوج کا صفایا کرنا شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوخار فوج ظالم فوج کا صفایا کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف اپنے قدم دھیرے دھیرے بڑھا رہی تھی، اور خود سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کا جوش بڑھانے کے لیے اپنی فوج کے درمیان میں آ کر عیسائیوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ ہزاروں ظالم فوجیوں کو قتل کر دیا گیا اور ہزاروں عیسائی سپاہیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کی رفتار بڑھائی اور بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا، اور اسی دن سے مسیحی حکومت کا وہاں سے خاتمہ ہو گیا اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی پوری عظیم فوج کے ساتھ پوری شان و شوکت کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ جب بیت المقدس کو مسلمانوں نے فتح کیا تو وہاں کے عیسائی لوگوں کو یہی امید تھی کہ شاید انہیں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جب ہم لوگوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو ہم نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ویسا کچھ بھی نہیں کیا جیسا اس وقت کی عیسائی فوجوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام عیسائیوں کو فدیہ لے کر وہاں رہنے کی اجازت دے دی، اور جو لوگ غریب تھے، فدیہ نہیں دے سکتے تھے، ان کا فدیہ خود سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی نے ادا کیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کا وہ ممبر بیت المقدس میں نصب کر دیا، جو ممبر نور الدین زنگی نے اس خواہش کے ساتھ بنوایا تھا کہ جب وہ بیت المقدس کو فتح کریں گے تو اس میں یہ ممبر رکھا جائے گا۔ لیکن دیکھیے خدا کو کیا منظور تھا کہ نور الدین زنگی کی خواہش سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری کی۔ بیت المقدس کی فتح کی خبر جب پوری دنیا میں ہوا کی طرح پھیل گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نام کے ایک انسان نے بیت المقدس کو فتح کر لیا ہے، تو تمام دوسری عیسائی حکومتوں میں تہلکہ مچ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام عیسائی حکومتوں نے آپس میں ایکتا کر لی، اور انگلینڈ، جرمنی، فرانس، اس طرح کے تمام دیشوں نے مل کر ایک فوج تیار کی۔ انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ اور فرانس کا بادشاہ فلپ اپنی فوجوں کو لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ عیسائیوں کی اس پوری فوج کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی، وہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کی تعداد کچھ ہزاروں میں ہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مسلسل سلطان صلاح الدین ایوبی تقریباً 3 سے 4 سال تک لگاتار اس فوج کا مقابلہ کرتے رہے۔ آخرکار عیسائی فوجوں کو یہ لگنے لگا کہ انہیں اب کچھ ہاتھ نہیں آنے والا ہے، تو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے صلح کر کے واپس جانے کا ارادہ کر لیا، اور آخرکار اس طرح سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری دنیا میں یہ ثابت کیا کہ وہ اپنے دور کے سب سے مضبوط، سب سے بہادر اور سب سے ہوشیار سپہ سالار ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بہادر اور نڈر جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نیک دل انسان بھی تھے۔ وہ ہمیشہ بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے، ہر غریب انسان کو وہ اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے اور اس سے محبت سے باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی سلطنت میں ہمیشہ ان لوگوں سے ملنا زیادہ پسند کیا کرتے تھے جو غریب اور کمزور ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی روپیہ کمایا اس کا زیادہ تر حصہ انہوں نے صدقہ ہی کر ڈالا۔ ان کے پاس کبھی اتنا پیسہ بھی جمع نہیں ہو پایا کہ وہ حج کا فریضہ ادا کر سکیں۔ ان کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ وہ ایک بار حج ضرور کریں، لیکن وہ جنگوں میں اتنا زیادہ مصروف رہے کہ انہیں اس چیز کا موقع بھی نہیں مل سکا، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہی جمع نہ ہو پایا کہ ان کے اوپر حج فرض ہو سکے۔ آپ مسلم اور غیر مسلم ہر ایک سے برابری کے ساتھ ملا کرتے تھے، لہٰذا آپ کی یہ نرمی اور آپ کی یہ دریا دلی کی ہی وجہ تھی کہ تمام عیسائی لوگ بھی آپ کی آج بھی بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی نیک دلی کا صرف ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے اپنی نسلوں کے لیے وراثت میں کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی وراثت میں صرف ایک گھوڑا، ایک تلوار، ایک زرہ، ایک دینار اور صرف 36 درہم تھے، اور ان تمام چیزوں کی قیمت ملا کر بھی اتنی قیمت نہیں بن پائی تھی کہ اس قیمت کے ذریعے سے آپ کی تدفین یعنی آپ کو دفنایا جا سکے۔ لہذا آپ کے دفنانے کا خرچہ بھی اس وقت کے خلیفہ نے اٹھایا تھا۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جس شخص نے پوری زندگی بھر سلطنت کی، اس کے باوجود بھی اس نے اپنے لیے اتنا پیسہ بھی نہیں بچایا کہ جس پیسے کے ذریعے سے صرف اس کی تدفین ہی کی جا سکے۔ لہٰذا یہ تھے ہمارے اصل ہیرو کہ جن کی زندگی یقیناً ہمارے لیے ایک آئیڈل ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز ہمیں بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔